جولائی کا مہینہ، اوپر سے سخت گرمی۔ میں تاریخ کا آخری پیپر دے کر میں امتحانی مرکز سے نکلا تو اچانک موسم تبدیل ہونے لگا، تیز ہوا چلنے لگی۔ پیپر سیکنڈ ٹائم ہونے کی وجہ سے اب شام ہونے لگی تھی۔ بارش کا امکان 100% تھا، اس لیے میں نے شارٹ کٹ راستے سے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی ہمارا گاؤں شہر سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں نے اس راستے پر کار ڈال تو دی تھی، مگر یہ علاقہ حد سے زیادہ سنسان نظر آ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہونے لگی تھی۔ سڑک سے متعلقہ علاقے بالکل غیر آباد تھے، کہیں کہیں کوئی آدمزاد نظر آ جاتا۔ ویران علاقے دیکھ کر ایک بار تو مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے اس راستے کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں اب کافی دور نکل آیا تھا، اس لیے چلتے رہنے میں ہی عافیت جانی۔ بجلی کی شدید کڑک کے ساتھ بارش بھی تیز ہو گئی اور میں نے گاڑی کی اسپیڈ بھی بڑھا دی۔ تھوڑے ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد سڑک کے دائیں جانب بہت بڑے پیپل کے درخت کے نیچے کھڑے کسی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ پہلے تو میں چور وغیرہ سمجھ کر روکنا مناسب نہ سمجھا، مگر وہ سڑک پر پہنچ کر مجھے رکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی ضرورت مند ہوگا گاڑی روک دی۔ جب اسے قریب سے دیکھا تو وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، سرخ ہونٹ، معصوم چہرہ، نرم و ملائم گال، نیلے لباس میں ملبوس۔ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ ہیلو، میں نے پوچھا، فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ حسین چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی، دراصل میں اپنی سہیلی کے گھر آئی تھی، مگر واپسی پر تیز بارش شروع ہو گئی ہے، مجھے گھر واپس جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ میرا گاؤں بس تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، برائے مہربانی میرے اسٹاپ تک آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ میں نے اس کو اگلی سیٹ پر بٹھا لیا اور بارش سے بھیگے بدن کو خشک کرنے کے لیے تولیہ دیا۔ وہ کافی حد تک بھیگ چکی تھی، اس لیے تولیے سے اپنے خوبصورت اور بکھرے ہوئے بالوں کو خشک کرنے لگی۔ میں نے بے شمار لڑکیاں دیکھی تھیں، مگر یہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی، بلکہ مثل حور تھی۔ پھر وہ خود ہی بولی، میرا نام سونیا ہے، اور آپ کا؟ میں نے اسے بتایا کہ میرا نام حمزہ ہے، اور پھر کچھ رسمی باتیں ہونے لگیں۔ کچھ فاصلہ طے ہونے کے بعد اس نے کہا، پلیز رک جائیں، میرا اسٹاپ آ گیا ہے۔ میں ابھی تک اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا اور کھل کر بات بھی نہیں کر سکا تھا۔ میں نے اسے پروٹوکول دینے کی خاطر خود باہر نکل کر دروازہ کھولا اور پیار سے کہا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، یقیناً آپ بہت خوبصورت ہیں۔ تو وہ حسین لبوں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولی، مسٹر حمزہ، موسم بہت خراب ہے، آپ میرے مہمان بھی ہیں، لہٰذا آج کی رات میرے ہاں ٹھہریں۔ میں آج گھر میں اکیلی ہوں، خوب باتیں کریں گے۔ اور گھر جلدی پہنچنے کی وجہ سے میں نہ چاہتے ہوئے بھی انکار کر دیا اور کہا، اگر قسمت کو منظور ہوا تو ہم پھر ملیں گے۔ میں گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا تو وہ جواب دے گئی۔ کافی جد و جہد کے بعد بھی وہ اسٹارٹ نہ ہوئی۔ وہ حسینہ ابھی تک وہیں موجود تھی، بارش بھی تھم چکی تھی، موسم خوشگوار بلکہ اشکانہ سا ہو رہا تھا۔ جب میری ہر کوشش ناکام ہو گئی تو وہ بڑے پیار سے بولی، حمزہ، آپ میرے ساتھ چلیں، اور میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے لگی۔ میں بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے چھونے سے میرے وجود میں عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید اور ہونٹ خون کی طرح سرخ تھے۔ ہم پیار بھری باتیں کرنے لگے۔ ریلوے لائن عبور کر کے ہم دونوں ایک چھوٹے سے قبرستان کے پاس سے گزرے تو میں نے اس سے کہا، سونیا، آپ کو اس وقت اکیلے یہاں سے گزرتے ہوئے خوف محسوس نہیں ہوتا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ارے حمزہ، اس میں کون سی ڈرنے والی بات ہے، میں بہت بہادر لڑکی ہوں۔ پھر ہم دونوں ایک بہت بڑی حویلی کے سامنے موجود تھے۔ سونیا بولی، حمزہ، یہ رہی ہماری حویلی۔ حویلی بہت بڑی مگر خاصی پرانی لگ رہی تھی۔ اس میں بہت سے کمرے بنے ہوئے تھے۔ مرکزی دروازے سے ہال تک پہنچنے کے لیے ایک خوبصورت راہداری بنی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے ہال میں بٹھا دیا، جہاں کھڑکیوں پر پھولدار پردے اور فرش پر قالین، بہترین آرام دہ صوفے اور کرسیاں موجود تھیں۔ تھوڑی دیر بعد سونیا چائے بنا کر لائی جو ہم نے مل کر پی۔ میں نے اس سے کہا، سونیا جی، آپ چائے تو بہت اچھی بناتی ہیں۔ تو وہ شرماتے ہوئے بولی، کیا آپ ہمیشہ میرے ہاتھوں کی ایسی چائے پینا پسند کریں گے؟ اور میں جواب میں صرف مسکرا ہی سکا۔ بعد ازاں وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کا کمرہ قدرے چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ ایک سنگل بیڈ، میز اور کرسی، مطالعے کے لیے بہت سی کتابوں میں جنات، چڑیل اور بدروؤں کے ساتھ ساتھ انسانی کھوپڑیاں وغیرہ کی تصویریں بھی تھیں۔ میں نے اس سے کہا، لگتا ہے آپ کو خوفناک
ادب سے کافی لگاؤ ہے۔ اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ کمرے میں لالٹین کی مدھم روشنی اور بہترین خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ رات کا کھانا ہم دونوں نے مل کر کھایا۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ گھر والوں کو اطلاع کر دوں کہ بارش میں پھنسنے کے باعث اب میں صبح ہی گھر پہنچوں گا۔ مگر یہ کیا، میرا موبائل تو گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ اوپر سے بارش پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ گاڑی بھی یہاں سے بہت دور تھی، لہٰذا مجبوراً مجھے باہر جانے کا ارادہ ترک کرنا پڑا۔ دھیرے دھیرے وہ میرے قریب آنے لگی۔ وہ اپنی مختلف اداؤں اور حرکتوں سے میرے جذبات بھڑکانے لگی۔ ممکن تھا کہ میں بھی گناہ عظیم میں شامل ہو جاتا، مگر جب اس کی نظر میرے بازو پر بندھے تعویذ پر پڑی تو وہ گھبراتے ہوئے مجھ سے دور ہو گئی۔ میں اس بات پر بہت حیران ہوا کہ آخر وہ جھٹکے سے مجھ سے دور کیوں ہو گئی تھی۔ میں اس وقت بات کو سمجھ نہیں سکا اور پریشانی سے اسے پوچھا تو وہ خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے بولی، ارے کچھ نہیں، بس ایسے ہی منہ سے آواز نکل پڑی، اور اٹھ کر پانی پینے لگی۔ وہ مجھے گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں ہمیشہ اس گناہ سے بچتا آ رہا تھا اور آج بھی بچنا چاہتا تھا۔ اور میں نے اسے سمجھایا کہ یہ کام ہمارے دین میں حرام ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے۔ وہ بولی، میری جان، نکاح بھی ہو جائے گا، اور ایسے حسین موسم میں اتنے سنہری موقع ضائع کرنا بے وقوفی ہے۔ جو کرنا ہے آج ہی کر لیتے ہیں، کل کس نے دیکھا ہے۔ اپنے بازو سے یہ تعویذ اتار دو، کیونکہ دو جسموں کے ملاپ میں اس کی موجودگی مناسب نہیں۔ ایک طرف وہ حسینہ جوانی کے نشے سے بھرپور جس کا انگ انگ مجھے دعوت زنا دے رہا تھا، اور دوسری طرف میرا ایمان باز رہنے کا حکم دے رہا تھا۔ دل کشمکش سے دوچار ہو رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے اس کی غلیظ بات ماننے سے انکار کر دیا، جسے سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی اور غصے سے کمرے میں چکر لگانے لگی اور نفرت سے بولی، کتنے پاگل انسان ہو تم! ایک حسین و جمیل لڑکی تم کو خود اپنے قریب کر رہی ہے اور تم میرے حسن و شباب سے فیض یاب ہونے سے انکاری ہو رہے ہو۔ تم ٹھیک بھی ہو کہ نہیں؟ وہ مجھے مختلف حرکات اور باتوں سے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، مگر میں اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ جب وہ ہر طرح سے مایوس ہو گئی تب یکدم اس کی حالت بدلنے لگی۔ حسینہ کا جسم حد سے زیادہ بڑا ہونے لگا، بال کھڑے ہو گئے، آنکھوں کی خون کی طرح سرخ ہو گئی، رنگ بالکل سیاہ، اور ناخن تقریباً 3 فٹ باہر نکل آئے۔ اس کے سارے جسم سے پیپ بہنے لگی۔ 2 بازوؤں کی بجائے اس کے مزید بازو نمودار ہو گئے اور وہ بھیانک چڑیل کی صورت اختیار کر گئی۔ اس کی خوفناک حالت دیکھ کر میں کمرے سے باہر کی جانب بھاگا، اور آج پہلی بار احساس ہوا تھا کہ غیر مرئی طاقتوں کی اصل صورتوں کے سامنے انسان کی حالت کیسی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے بہت سی ڈراؤنی کہانیاں پڑھی اور سنی تھیں۔ واقعی اس کا سامنا کرنا دل گردے کا کام ہے، مگر یہ کیا! حویلی میں موجود سارے خارجی دروازے سرے سے غائب، ہر طرف دیواریں نظر آ رہی تھیں۔ اتنے میں وہ چڑیل بھی حال میں پہنچ گئی اور صوفے پر آرام سے بیٹھی اور بولی، او لڑکے، تم نے میری بات نہ مان کر بہت برا کیا ہے۔ در حقیقت میں ایک پیاسی بدرو ہوں۔ میں خوبصورت نوجوانوں کو ورغلا کر حویلی میں لاتی ہوں، بعد ازاں اپنے خوبصورت جوانی کا لالچ دے کر ان کا خون پیتی ہوں، اور پھر ان کی بلی شیطان کو چڑھاتی ہوں، اور اس سارے عمل کا مقصد شیطان کو خوش کرنا ہے اور خاص شیطانی شکتیوں کا حصول ہے۔ میں اب تک سینکڑوں شکار کر چکی ہوں، مگر جتنی محنت مجھے تم پر کرنا پڑی ہے اتنی کسی پر نہ کی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے شیطانی کہے حویلی کے چاروں طرف گونجنے لگے۔ پھر وہ ہوا میں اڑتی ہوئی میری جانب لپکی۔ میں بے اختیار حویلی میں بھاگنے لگا اور ایک بڑا کمرہ کھلا پا کر اس میں گھس گیا۔ وہاں غلیظ بدبو پھیلی ہوئی تھی، انسانی ہڈیاں فرش پر بکھری ہوئی تھیں اور ایک جانب کھوپڑیوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں پیاسی آتما بھی کمرے میں داخل ہو گئی۔ حیران کن طور پر اس کا قد بھی لمبا ہو کر چھت سے ٹکرانے لگا۔ وہ ہوا میں کھڑی مجھ پر منہ سے سرخ گولے برسانے لگی، جن کی تپش دور سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسی لمحے میرے منہ سے آیت الکرسی کا ورد شروع ہو گیا اور گولے مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے مجھے ختم کرنے کی بہت کوشش کی، مگر تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ مسلسل ذکر الہی میں مصروف رہا۔ کمرے کا دروازہ بند خود ہی کھل گیا۔ بدرو بے بس زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کمرے سے باہر آیا تو حویلی کے سارے خارجی دروازے نمودار ہو چکے تھے۔ دراصل اب بدرو مجھے باہر جانے کا موقع فراہم کر رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ ذکر الہی کی برکات سے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا باہر جانے والی راہداری پر چل پڑا۔ مرکزی دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنی جیب سے لوحۂ قرآنی نکال کر اونچی آواز میں آیت قرآنی کا ورد کرتا ہوا بدرو کی طرف بڑھا۔
تو وہ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر گھبرا گئی اور میں نے زور سے اس کے بال پکڑ لیے۔ وہ درد سے چلانے لگی۔ میں قرآن آیات پڑھ پڑھ کر پھونکے مارنے لگا تو اس نے اپنے بچاؤ کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ ناکام ہو گئی۔ دھیرے دھیرے اس کی بدبودار اور غلیظ جسم پر آگ لگنا شروع ہو گئی۔ اس کی دردناک اور دل خراش چیخوں سے حویلی میں خوفناک سا سما پیدا ہو گیا۔ وہ غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے بولی، کاش میں آج شکار کی تلاش میں نہ نکلتی۔ میری سوچ غلط تھی جو آج تمہیں بطور شکار چنا۔ میں نے نفرت سے جواب دیا، تو نے جتنے بے گناہوں کو لقمہ اجل بنا دیا ہے اس کا حساب تو تجھے دینا ہی ہوگا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں تو واپس چل ہی پڑا تھا۔ اگر میں آج چلا جاتا تو تیرا یہ شیطانی کھیل نہ جانے کب تک جاری رہتا، اس لیے میں نے تجھے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ جل کر خاک ہو گئی۔ بعد ازاں وہ دھواں بن کر اڑ گئی اور میں بھی حویلی سے باہر آ گیا۔ مجھے باہر آتے ہی حویلی مکمل طور پر زمین بوس ہو گئی اور غیبی آواز آئی، اے نیک نوجوان، تم سے پہلے جتنے بھی جوان اس منحوس حویلی میں آئے اور اب اس کے پجاری بن کر اپنی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن تمہاری پرہیزگاری اور دینداری نے نہ صرف تمہاری جان بچائی بلکہ پیاسی بدرو بھی ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گئی۔ گاڑی کے قریب پہنچتے ہی ماحول یکسر تبدیل ہو کر ویسا ہی ہو گیا تھا جسے حویلی کی جانب آتے ہوئے تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ میری نظریں موبائل پر پڑی تو حیرت سے تقریباً اچھل پڑا، کیونکہ موبائل پر بھی تقریباً وہی وقت جو حسینہ کے حویلی جانے کا تھا، بس 3 منٹ کا فرق تھا، اور میں سوچنے لگا کہ میں نے اتنا وقت حویلی میں گزارا، مگر البتہ میں بہت خوش تھا کہ قدرت نے میرے ہاتھوں اس نیک کام کو کروایا ہے۔ اب پیاسی بدرو کسی بے گناہ کو شیطان کی بلی نہیں چڑھائے گی، اور میں نے گاڑی اپنے گاؤں کی طرف موڑ دی۔